تبھی میں نے سال محرم میں بھی یہ بیان کیا تھا، تبھی فرمایا جب ایک بے دین عورت کو دفن کیا جاتا ہے تو ملائک ہنستے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں. تو یہ پوچھے گی مرنے والی کہ فرشتوں ہنس کیوں رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ جب تو نے اپنے بدن کو نامحرموں سے چھپانا تھا تب تو نے نہیں چھپایا، اور آج اتنا تم نے خود کو کفن میں لپیٹا ہوا ہے. جب یہ بدن لوگوں کے کام کا تھا اور تب تم نے ان سے اس کو دور رکھنا تھا، جب اس میں ہوس تھی، جب اس کے خریدار تھے، تب تم نے اس نے بیچنا شروع کر دیا. لیکن اب مرنے کے بعد جب تمہارا بدن کسی کام کا نہیں ہے، یہ بدبو کا ڈھیر بن جائے گا، اب تم نے اسے لوگوں سے کیا کیا ہوا ہے؟ چھپایا ہوا ہے. اور فرماتے جب قبر میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے گی پھر ملائک ہنسیں گے، پھر یہ کہے گی کہ اب کیوں ہنس رہے ہو؟ کہتے جب تو دنیا میں تھی تو نے گھر کے اندر رہنا تھا، تو کبھی بازاروں میں گھومتی رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر. کہ سیدہ سے پوچھا نا کہ بہترین خاتون کون سی ہے؟ فرمایا جو اپنے گھر کے اندر رہتی ہے. فرمایا جب تو نے گھر کے اندر رہنا تھا اس وقت تو باہر رہی، اور آج جب کسی کام کی نہیں ہو تو آج خود کو قبر کے اندر بند کر رہی ہو. یہی سوال ہم سے ہوں گے کہ جب تم نے دنیا میں کچھ کرنا تب نہیں کیا. مرنے والا روئے گا، اللہ کہے گا جب یہاں تھے تو دنیا میں رونا تھا تو نے، دعائے کمیل میں جا کے تم نے گڑگڑانا تھا، توبہ کے آنسو تب تم نے بہانے تھے، اور آج مرنے کے بعد آنسو بہا رہے. تو فرمائے اس آنسوؤں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. مرنے کے بعد آوازیں دے گا امیر المومنین یا رسول اللہ امام حسین میری مدد کو آئیے. آواز آئے گی دنیا میں تو نے ہمارے ساتھ کنیکشن بنانا تھا، وہاں تو نے نہیں بنایا. لذتوں میں بھول گئے، رشوتوں میں بھول گئے، گناہوں میں بھول گئے، غفلتوں میں بھول گئے. اللہ کہتا ہے نا جب نعمتیں دیتا ہوں تو بھول جاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو یا اللہ پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ عجیب بندہ ہے. پھر شفا دیتا ہوں پھر بھول جاتا ہے. تو مرنے کے بعد تو مصیبت میں ہر بندہ یاد کرتا ہے. مزہ تب ہے جب بندہ نعمتوں میں خدا کو یاد کرے، خوشیوں میں خدا کو یاد کرے. جب حال اچھا ہو تب انسان اپنے رب کو کیا کرے؟ یاد کرے. فرمائے ہر گنہگار ریزن دے گا جس طرح دنیا میں ریزن دیتا ہے. جوان تو نے گناہ کیوں کیا؟ امیر تو نے گناہ کیوں کیا؟ کہے گا خدایا میں جوان تھا، جوانی تھی، شہوت تھی، حسن بہت دیا تھا تو نے، خریدار بہت تھے میرے. بلیم کرے گا خدا کو کہ تو نے حسین بنایا تھا، نہ بناتا تو میرے خریدار نہ ہوتے. تو نے مجھے بہترین جسم دیا تھا لہٰذا دیکھنے والے بہت تھے، خریدنے والے بہت تھے. اچھا دوسرے سے کہے گا تو نے گناہ کیوں کیا؟ اے خدا پیسہ تو نے دیا، مالدار تو نے بنایا، پیسہ نہ دیتا تو میں گناہ نہ کرتا. پیسہ دیا لہٰذا میں نے عیاشیاں کی. اچھا تو نے گناہ کیوں کیا؟ اے خدا تو نے پاور دیا تھا. کل کسی مفتی کو سن رہا تھا کہ یزید کو پاور خدا نے دیا ہے، یزید کو خلیفہ خدا نے بنایا ہے، یزید کو حاکم خدا نے بنایا ہے. تو جب آج کا مفتی بول رہا ہے کہ کل کے قیامت میں یزید نہیں بولے گا تو نے حاکم بنایا تھا، تو نے پاور دیا تھا، تو نے طاقت دی تھی. کہ آج جس طرح انما ولیکم اللہ ورسولہ یاطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آج کا حاکم یہی بولتا ہے نا میں اولی الامر ہوں تو مجھے کس نے حکومت دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، پاور اللہ نے دیا ہے. کہتے ہیں یہ تینوں طبقے خدا کو بلیم کریں گے تو کیا اللہ بھی چپ بیٹھے گا؟ جب کائنات کے حسین کہیں گے کہ رب اگر تو حسین نہ بناتا تو ہم گناہ نہ کرتے، اللہ کی آواز آئے گی میرے یوسف کو بلایا جائے. دربار الہی میں کہتے ہیں جب حضرت یوسف داخل ہوں گے تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے کہ یہ بھی تو حسین تھا، اسے بھی تو گناہ کی دعوت ملی لیکن اس نے نہیں کیا. کہ خدا حکومت دی تب ہم نے گناہ کیا، تو پاور نہ دیتا. اللہ کی آواز آئے گی میرے نبی سلیمان کو بلایا جائے کہ اس سے بڑی حکومت میں نے تمہیں دی تھی.
کہ پرندوں پر، چرندوں پر، جنوں پر، انسانوں پر آنکھ جھپکنے کے برابر میں تخت بلقیس کو لانے والا، اتنا پاور دیا میں نے سلیمان کو. کہتے ہیں دنیا کے حاکم شرمندہ ہو جائیں گے. اللہ کے پاس مثالیں ہیں، قرآن کبھی یوسف کی، کبھی سلیمان کی، کبھی داؤد کی، کبھی ابراہیم کی. یہ مثالیں کیوں قائم کر رہا ہے کہ دیکھ میں نے سب کچھ ان کو دیا لیکن مثالیں قائم کی، انہوں نے اطاعت کی. حر بھی ایک مثال بنا کہ گنہگار تھا لیکن توبہ کی تو حسین نے اسے نشانی بنا دیا. یہ مثالیں آپ کے لیے، میرے لیے. تاریخ عبرت کا مقام ہے، لیکن مسلمانوں نے تاریخ کو جھگڑا بنا دیا، تعصب بنا دیا. اللہ حضرت آدم پہ تعصب نہیں کھا رہا، کھلم کھلا بتا رہے میرے آدم نے ترک اولا کیا، میں نے سزا دی، جنت سے نکال کے زمین پہ بھیج دیا، پھر توبہ کی تو میں نے اس کی توبہ کو قبول کر دیا. لیکن یہاں تھوڑا سا بولو کہ تاریخ اسلام میں فلاں نے غلطی کی، مسلمان غصے میں آ جاتا ہے. نہ شیعوں کو ان کی غلطی کو کسی کے مذاق کے لیے بیان کرنا چاہیے. یہ تاریخ کی غلطیاں آج کے مسلمانوں کے لیے مقام عبرت ہے. جب ہم اپنی تاریخ سے عبرت نہیں لیتے تو حال پاکستان والا ہوتا ہے. جب تک انسان زندگی کے تجربے، زندگی کی مصیبتیں آپ کے لیے عبرت ہیں. دیکھو سیرو فی الارض، زمین میں گھومو، لوگوں کی خطاؤں کو دیکھو، کس طرح ڈوبے، کس طرح جہنمی بنے، کس طرح امام حسین نے ان کو اپنی دربار سے نکالا، کیوں نکالا، حر آیا سینے سے لگایا، کیوں لگایا. ویسا کردار بناؤ گے تو وہ بھی تیار ہیں تجھے حر بنانے کے لیے. فرمائیے دربار کریموں کا دربار ہے، مانگنے کی دیر ہے، خلوص سے دل سے آواز دو تو اللہ کی آواز آتی ہے. ریت کے ذروں سے بھی زیادہ گناہوں میں بخش دیتا ہوں، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ گناہوں بخش دیتا ہوں. یہ مثالیں دے رہے ہیں، گنتی نہیں بتا رہے. مطلب کتنے بھی گناہ ہوں، لا تعداد لا محدود تو نے گناہ کیے ہوں، لیکن کبھی بھی ذہن میں یہ نہ سوچنا کہ خدا معاف نہیں کرے گا. حر بن کے آؤ، رب کردگار تجھے اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے. فرمایا میں انتظار کرتا ہوں. یہ چوتھے امام کا جملہ. فرمایا اللہ کی آواز آتی ہے مجھے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ گنہگاروں کے رونے کی آواز پسند.